مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی پیمانہ بنایا ہے کامیابی کا، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، کہ اس سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو اللہ کی مرضی میں ڈھال۔ پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو زندگی بچے گی نہ کہ بچے گی، کہ غصے کو پی جاؤ تو تمہاری گھر کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بچ جائے گی۔ تو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے نا تو اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا بول میٹھا کرو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، تو اپنے خاصوں پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں موت دیتا ہے، اس نے کامیابی کا کیا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں زور ہے، کسی مضمون پر اتنا زور نہیں ہے، حتیٰ کہ توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، اس پہ بھی اتنی طاقت سے اللہ نے بات نہیں کی جتنی اس مضمون پہ بات کی ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اس کو قرآن نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ ناکام کون ہے؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ قیامت کے دن جو ناکام ہوئے وہ اصل ناکام ہیں، اور وہ ناکامی کیا ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ ذَلِكَ يُخَوَّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ میرے بندو، اللہ تمہیں اس ناکامی سے ڈراتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انسان جو دیکھتا ہے نا وہ اس کا اثر لیتا ہے، سب سے زیادہ جو انسان متاثر ہوتا ہے دیکھنے سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی جو میموری ہے وہ بھی دیکھنے سے ہی خراب ہوتی ہے۔ اب اندھوں کو دیکھو، ان کی اتنی زبردست میموری ہوتی ہے۔ میرے بھائی کا پوتا ہے، وہ پیدائشی نابینا ہے، صرف ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کون ہے۔ اپنے دادا کو کہتا ہے مٹھو دادا، اور میں ہاتھ لگاؤں تو مجھے کہتا ہے بڑے دادا۔ کوئی نوکر ہاتھ پکڑ لے تو اس کا نام بتا دیتا ہے۔ تو انسان دیکھنے سے اثر لیتا ہے، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا کاروبار، اتنا بڑا بیلنس، اتنے زیور، اتنے یہ، اتنے وہ، تو ایک حسرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ اس سے آگے دکھانا چاہتا ہے، وہ ہے آخرت۔ آج ہم گئے تھے عثمان خان کی قبر پر، پھر روحان خان کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے مراد اول کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے بایزید کی قبر پر، پھر اس بایزید کے بیٹے تو گم آ گئے تھے، تو اس کے بعد اس کے پوتے مراد ثانی کی قبر پر، پھر وہاں خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور کیا ان کے ڈنکے بجتے تھے، دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے یہ مالک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس کے لیے جو طرز اختیار کیا ہے۔ اب ہمارے ماحول میں ہے، جب ہم
ہماری بات میں ہم وزن پیدا کرنا چاہیں تو ہم قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم. اور کہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ قسم اٹھواتے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیں. وہ جھوٹی بھی اٹھا دے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمارے پنجاب میں، ہمارے ملک میں جو کہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، تو ایک اور رواج ہے کہ ہمیں اس کی قسم کا اعتبار نہیں، اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے تو پھر ہم مانیں گے. تو قسم سے وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے، وہ وزنی ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کو وزنی کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ تمہارے اللہ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں. اور شروع میں ہی الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، شک سے بالا تر ہے. پھر اگر اللہ قسم اٹھاتا ہے تو چونکہ ہمارے آپس میں جو ہمارا جو رواج ہے اور ہماری جو عادات ہیں اس میں ہم قسم اٹھواتے ہیں، تو اللہ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں ایک قسم اٹھائی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہیں دو قسمیں اٹھائی ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں تین قسمیں ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہیں چار قسمیں ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کہیں پانچ قسمیں ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. تو مثلا آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بہت کوئی بڑا عالم ہوں اور بہت نیک آدمی ہوں، اور میں آپ کے سامنے قسمیں اٹھانا شروع کر دوں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، تو آپ خود بول پڑو گے مولانا صاحب ہمیں تو ویسے ہی آپ کی بات پہ اعتماد ہے، آپ اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو ایک مضمون کے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اس پر اللہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کا اول کوئی نہیں، اس کا آخر کوئی نہیں، وہ کسی زمانے میں نہیں ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک اکیلا ہے، معبود اس کے سوا کوئی نہیں. آگے اس کی ساری دلیلیں ہیں کہ تو پھر وہ کیسا ہے، تو کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے. اور کیسا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر. اور کیسا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پوری کائنات اس کے سامنے ہے، آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، پیچھے جو ہو گیا ہے وہ بھی جانتا ہے. ہماری طرح فائلیں کی ضرورت نہیں، کوئی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے. کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز اس کی بارگاہ میں لکھی جا رہی ہے. اور اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے، تیری اپنی زندگی کی پوری کتاب ہے اور اس میں کوئی ایک لفظ کی کمی زیادتی نہیں ہے. اتنی بڑی طاقت والا اللہ جو اپنی ذات کی ایک مثال دیتا ہے کہ میری تعریف کے لیے سمندر کو سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا. اور میں نے تقریباً سارے سمندروں میں نا تھوڑا تھوڑا سفر کیا ہوا ہے، تو 7 سمندر جو پیسیفک ہے وہ 14,000 کلومیٹر لمبا ہے. تو دنیا میں
71% समंदर का पानी है और 29% ज़मीन है, उसमें पहाड़ हैं, जंगल हैं। और अल्लाह कहता है सारे को स्याही बनाओ और फिर मैं तुम्हारे हाथ में, ये कितने दरख्त हैं, आपने देखा कितने दरख्त हैं, कहीं इनको मैं कलम बना के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूँ और उस पर अपना इल्म देता हूँ, फिर तुम्हें कहता हूँ मेरी तारीफ लिखो। तो तुम सारे इंसान, सारे जिन्नात, सारे नबी, सारे रसूल, सारे फरिश्ते, जिब्रील, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील, अर्श के फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते और सबसे बड़े रसूल नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और सारे रसूलों के सरदार मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे इकट्ठे होके मेरी तारीफ लिखें तो एक वक्त ऐसा आएगा समंदर खुश्क हो जाएंगे, तुम्हारे कलम टूट जाएंगे और तेरे रब की तारीफ ख़त्म ना होगी, चाहे इतने समंदर और लेकर आओ, फिर इतने और लेकर आओ, फिर इतने और लेकर आओ। क्यों कि जितना भी लेकर आए उसकी एक लिमिट है और अल्लाह तो लिमिट से बाला तला, उसका तो कोई लिमिट कोई नहीं। ये वाहिद सफ़र है अल्लाह की तलाश का जिसकी कशिश ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जितना अल्लाह की तरफ बढ़ता है उतना अपने आप को अधूरा महसूस करता है। जैसे कोई आदमी सहरा में सफ़र कर रहा हो तो कोई रेफरेंस ना हो तो वो जितना भी सफ़र करता है वो कहता पता नहीं मैं किधर हूँ, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, कुछ पता कोई नहीं। एक छोटे से सहरा में बग़ैर रेफरेंस के वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है। तो अल्लाह की ज़ात को किस तरह कोई बयान करे और कैसे कोई बयान करे, जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो करोड़ों साल की ज़िंदगी के बाद भी कहता मैं तो अभी एक कदम भी नहीं चला। अब ये अल्लाह 11 कस्में उठाए तो आपका क्या ख्याल है? 11 कस्में, 10 और 1 11 कस्में इस पे उठाए कि कामयाब कौन है, नाकाम कौन है, तो उस मजमून में कितनी ताकत पैदा हो जाएगी। वश्शम्स वद्दुहाहा 2, वल्कमर इज़ा तलाहा 3, वन्नहार इज़ा जल्लाहा 4, वल्लैल इज़ा यग़शाहा 5, वस्समाए वमा बनाहा 6 और 7, वल्अर्द वमा तहाहा 7 और 8, वनफ्सिन वमा सव्वाहा ये 9 और 10 और 11, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। मेरे बंदे मुझे सूरज व शम्स, सूरज की कसम और सूरज की रोशनी की कसम 2, मुझे चाँद की कसम वल क़मर इज़ा तलाहा, मुझे दिन की कसम इज़ा जल्लाहा, मुझे रात की कसम इज़ा यग़शाहा, मुझे आसमान की कसम और आसमान के रब की कसम, यहाँ अपने आप को लेकर आए, मुझे ज़मीन की कसम और ज़मीन के रब की कसम, मुझे तेरी जान की कसम, तेरी जान के बनाने वाले रब की कसम। ये 11 कस्मों के बाद कहता है अपने आप को ठीक कर ले तो तू कामयाब है और अपने आप को तूने गफलत में डाल दिया तो तू नाकाम है। तेरी कामयाबी भी तेरे अंदर है और तेरी नाकामी भी तेरे अंदर है, बाहर से इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। हमारी वहाँ की सराइकी का शेर है, दिल दरिया समंदरों डूबे कौन दिलांदियां जाने हो, विचे बेड़े विचे झेड़े विचे वंज मोहाने हो, कि सारी कामयाबियां नाकामियां तुम्हारे अंदर हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। 11 कस्में अल्लाह उठाए। इसका स्केच मुझे यूं नजर आता है कि अल्लाह कहता मेरा बंदा वशम्स वद्दुहाहा, मुझे सूरज और उसकी रोशनी की कसम, कामयाबी तेरे अंदर है, नाकामी तेरे अंदर है, मानते हो? कहता दिल नहीं मानता। इधर तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हैं और आए थे वो फैक्ट्रियों में काम करने और वो बड़े बड़े नवाब बने बैठे हैं, दिल नहीं मानता। फिर अल्लाह कहता है वल क़मर इज़ा तलाहा, मुझे चाँद की कसम जब वो पीछे आता है।
कामयाबी तेरे अंदर है, नाकामी तेरे अंदर है। समझ में आई ये बात? कहता नहीं आई। तो फिर अल्लाह कसम उठाता है, वल्लैल इज़ा यग़शाहा, तुझे रात की कसम जो छा जाती है, कामयाबी तेरे अंदर है, नाकामी तेरे अंदर है, अब मानते हो कि नहीं मानते? फिर अल्लाह कहता है वन्नहार इज़ा जल्लाहा, मुझे दिन की कसम और उसकी रोशनी की कसम, कामयाबी तेरे अंदर है, नाकामी तेरे अंदर है, मानते हो? कहता दिल नहीं मानता। फिर अल्लाह कहता है वस्समाए वमा बनाहा, अब अपने आप को लेकर आए, मुझे आसमान और आसमान के रब की कसम, मानते हो? कहता दिल नहीं मानता। फिर अल्लाह कहता वल अर्द वमा तहाहा, मुझे ज़मीन की कसम और ज़मीन के बिछाने वाले रब की कसम, इन ज़मीन आसमान ने देखा है नाकाम लोगों को, कामयाब लोगों को, मानते हो? तो नहीं मानते। तो फिर एक जज्बाती कसम है, हमारे मुहावरे में भी है, तेरी जान की कसम यार तेरी जान की कसम। तो आखिर में अल्लाह कहता है यार मेरे बंदे, व नफ्सन वमा सव्वाहा, मुझे तेरी जान की कसम और तेरी जान के बनाने वाले रब की कसम। फिर अब तो मेरी सुन ले, मेरी मान ले, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, इसे पाक कर ले तो तू कामयाब है, इसे नापाक कर लिया तो तू नाकाम। सबसे बड़ी नापाकी वो कुफ्र की नापाकी है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून, अल्लाह का इनकार करने वाले वो सबसे बड़े जालिम हैं, और सबसे बड़ी ये नापाकी है जिसमें इंसान ऐसा ही है जैसे गंदगी के गटर में कोई गिरा हुआ हो तो उसका पूरा वजूद बदबूदार हो जाता है। और क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, और जो इसको पाक करता है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, ईमान के बाद जो चीज़ इंसान को पाक करती है वो नमाज है। ईमान के बाद जो चीज़ इंसान को पाकीज़ा बनाती है वो नमाज है। अल्लाह ताला ने कुछ 700 दफ़ा कुरान में मुख्तलिफ अंदाज में नमाज का जिक्र किया है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का 10 दफ़ा तो ये आया है। 68 दफ़ा लफ्ज़ सलात कुरान में आया है, और 700 दफ़ा कुरान में नमाज का वैसे जिक्र आया है। वल्क़ानितीन वल्क़ानितात, इससे नमाज मुराद है। तो ईमान के बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सजदा है, जो इंसान को पाकीज़ा बनाता है। तो ये कामयाबी आप मौत के वक्त साथ लेकर जाएंगे। और जो आप बाहर लोगों को देख रहे हैं कि बिल गेट ने इतना बना लिया, और या कतर के शहजादों ने इतना है उनके पास। एक दफ़ा कतर के ये जो अभी है तमीम, इसका वालिद हमद, जब वो था अमीर तो उसने हमारी ज़ियाफ़त की, तो उसके महल में हम गए तो ऐसे लाइन में दुनिया की जो सबसे कीमती गाड़ियाँ थीं वो इस तरह खड़ी थीं जैसे पाकिस्तान में मोटरसाइकिल नहीं खड़े होते मस्जिद के पास, ऐसे खड़ी थी। पूरे पाकिस्तान का बजट शायद था जो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी। लेकिन मौत के वक्त वो एक छोटी सी चारपाई पे उठा के उसको ज़मीन में दबा दिया जाए। एक दफ़ा हमारी जमात गई एक गांव में, तो मस्जिद थी छोटी, तो उसके एक कोने में वो जनाजे वाली चारपाई पड़ी थी। तो एक साथी को लाजमी उस पर सोना था क्योंकि जगह तंग थी, और सर्दियों के दिन थे, ये भी नहीं बाहर सो जाएं, तो कोई भी नहीं सो रहा। तो मैंने कहा मैं सोता हूँ। मैंने बड़ी दलेरी दिखाई, मैं सो गया। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं कहा हुणे आया इजराइल, हुणे आया इजराइल। सारी रात मैं जागता रहा, ये नींद नहीं है। लेकिन जिसने अपने मन को पाकीज़ा कर लिया है वो तो सब कुछ अपने साथ लेके जाएगा ना, कोई चीज़ उसके पीछे नहीं रहेगी।
सब कुछ उसके साथ जाएगा। तो जिसने इस जहान को बनाया और अपनी ज़ात से गाफिल रहा, तो उसको तो मरते हुए हसरत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे अल्लाह ने मर्दों और औरतों के लिए एक ही पैमाना बनाया है कामयाबी का, मालदार के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, कि इस सर से लेकर पांव तक अपने वजूद को अल्लाह की मर्जी में ढाल दे। तो चंद चीज़ें हैं, 5 नमाजें हैं, उसमें गफलत न हो। कभी कज़ा हो जाए तो सोने से पहले पढ़ ले। साल के बाद रोज़े आते हैं जो हमारी पूरे बॉडी की ओवरऑलिंग कर देते हैं, और उसके बाद फिर नवाफिल हैं, वो अल्लाह ने आपसे मांगे नहीं। टोटल जो अल्लाह ने हमसे हिसाब लेना है वो 17 रकात है, जो फ़र्ज़ की 17 रकात हैं, 2 फजर के, 4 ज़ोहर के, 4 असर के, 3 मगरिब के और 4 इशा के। इन 17 रकात का हिसाब है। बाकी है इजाफा, कि जब किसी की नमाज क़यामत के दिन थोड़ी हो जाएगी तो अल्लाह फरमाएगा देखो नफल हैं, तो वो नफल होंगे तो उससे वो कमी उसकी वो पूरी कर दी जाएगी। इसलिए मेरे नबी ने 12 नवाफिल मुस्तकिल सारी ज़िंदगी पढ़े, सफ़र के अलावा घर पर, जिनको हम सुन्नत मुअक्कदा कहते, और एक आपने इशराक के 2 नफल सारी ज़िंदगी पढ़े, और एक तहज्जुद आपने सारी ज़िंदगी पढ़ी, और 11 रकात। अपनी उम्मत पे मशक्क़त को नहीं डाला, 11 रकात। इबादत की कसरत मतलूब नहीं है, अच्छे अखलाक और लोगों की खिदमत और मोहब्बत और उनके लिए खैर ख्वाही ये मतलूब है। आप मस्जिद में बैठे थे तो आपने फरमाया इस दरवाजे से एक जन्नती आने वाला है। तो एक अंसारी साहबी मदीने वाले, वो इतने नामालूम है कि उनका नाम किसी हदीस में नहीं आया। उनके हाथ में जूता था और दाढ़ी में वुज़ू का पानी था। वो आके बैठ गए, किसी ने बताया भी नहीं कि तेरे बारे में अल्लाह के नबी ने ये कहा। अगले दिन आप उसी मजलिस में थे तो आपने फरमाया इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। तो वही साहबी जो कल आए थे, वो उसी शक्ल में, जूता हाथ में, दाढ़ी का, वज़ू के पानी से वो पानी, वो आके बैठ गए। तीसरे दिन आपने फरमाया इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है, फिर वही सहाबी। तो इस मजलिस में एक सहाबी हैं जो 3 दिन से बैठ रहे थे, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन आमर। तो जितने सहाबा मेरे नबी के थे, 1.5 लाख या 2 लाख, कोई किसी ने गिने तो है नहीं, अंदाजा ही है। उन तमाम सहाबा में ये सबसे ज्यादा इबादत करने वाले थे, इनसे ज्यादा कोई इबादत वाला नहीं था। सारी रात तहज्जुद पढ़ते थे, सारा दिन रोजा रखते थे, और 24 घंटे में एक कुरान खत्म करते थे। ये किसी में ताकत नहीं थी। इनके बाप ने शादी की तो बेगम से कहने लगे मैं 2 नफल पढ़ लूँ, और नमाज की नीयत बांधी, और चल सो चल, चल सो चल, चल सो चल। कई घंटे गुजर गए तो उसकी बेगम ने कहा इसको तो लगता है मेरा ख्याल ही कोई नहीं। उसने भी वज़ू किया और उसने भी पीछे नमाज की नीयत बांध ली। तो जब सुबह फजर के बाद बाप ने पूछा अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, बेटा रात कैसे गुजरी? कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह नफलों में गुजरी, गोती रात सत्यानाश हो। मैंने तेरी शादी इसलिए की थी कि तेरी रात नफलों में गुजरे। तो जाके अल्लाह के नबी को शिकायत की उन्होंने कि इसका ये हाल है। तो वो उस लेवल की उनकी इबादत थी। तो उनको ख्याल आया ये मुझसे ज़्यादा इबादत करता है, 24 घंटे तो सारे मैंने फुलफिल किए हुए हैं, तो इसके 25 घंटे तो मैं देखूंगा वो क्या करता है। तो अगले दिन वो उनके पास चले गए और कहने लगे चाचा जान मेरे अब्बा मुझसे नाराज़ हैं, तो मैं 2-3 दिन आपके पास गुजार लूँ? उनका बेटा बिल्कुल ज़रूर आ जाओ। तो वो अब इशा के बाद वो जल्दी से उन्होंने चादर ऊपर ली
اور اس میں تھوڑا یوں سوراخ بنا کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرشمہ کرتے ہیں. وہ ساری رات کا لمبا سجدہ کریں گے یا ساری رات کا رکوع کریں گے یا ساری رات روتے رہیں گے, کیا کریں گے؟ تو ایسے دیکھ رہے. وہ آئے اور سونے کی دعا ہے رات کی, اللہم بسمک اموت و احیا. ان وقت دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد ان کے خراٹے شروع ہو گئے. اب یہ انتظار کر رہے کہ ابھی اٹھیں گے, ابھی اٹھیں گے, ابھی اٹھیں گے, حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی اور یہ انتظار انتظار انتظار, اور وہ اذان پہ اٹھے. تب یہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ چاچے نے تو 2 نفل تہجد بھی نہیں پڑھے, تو جنت کی بشارت کہاں سے مل گئی؟ اب اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. اور آگے چاچا جی کا بھی عمل کوئی نظر نہیں آ رہا, ساری رات سوتا پیا. تو ان کا اچھا ایک رات اور دیکھوں گا. اگلی رات عشاء کے بعد انہوں نے وہی کام کیا, چادر اوپر لی اور ایسے کر کے, بیچارے کتنے تھکے ہوں گے, یوں کر کے دیکھ رہے. وہ آئے اللہم بسمک اموت و احیا اور او گئے. ساری رات سونے میں گزار دی. فجر کی نماز اذان پہ اٹھے. اب ان کی حیرت اور بڑھ گئی کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے, تو ان کو تو جنت کی بشارت ملی پڑی ہے, یہ تہجد بھی نہیں پڑی اور جنت کی بشارت. اچھا ایک رات اور دیکھوں. تیسری رات وہی تماشا انہوں نے کیا, انہوں نے بھی وہی تماشا کیا, سیم. انہوں نے اپنی سونے میں رات گزاری, یہ ان کو چیک کرنے میں لگے رہے. آخر سے اذان پر وہ اٹھے تو یہ بول پڑے, کہنے لگے چاچا سچی بات یہ ہے, میری کوئی اپنے ابا سے لڑائی نہیں تھی. میں نے 3 دن تیرے بارے میں مسلسل سنا کہ ایک جنتی آ رہا ہے, ایک جنتی آ رہا ہے, ایک جنتی آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں فرمایا, تو میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہیں, تو یہ کیا چکر ہے؟ اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ تیرے پاس پلے بھی کچھ نہیں ہے جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بندگی عبادت. کہنے لگے بھتیجے یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے, اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو وہ نہ بوجھل قدموں سے واپس, کیونکہ وہ 2 چیزوں کو آپس میں جوڑ بٹھانا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ادھر جنت کی بشارت ہے, ادھر ساری رات کا سونا ہے. جو میں نے پہلے بتایا کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے کہ پتہ نہ چل جائے. تو یہ ساری رات سو کے یہ کیسے جنت کیسے مل گئی؟ جب وہ دروازے تک پہنچے نا تو کہنے لگے بھتیجے ادھر آؤ, تمہیں اندر کی بات بتاؤں. تو میں نے کہا جی بتائیں. تو کہنے لگے یہ جو دل ہے نا, اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں, اس دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں, اور مجھے کسی سے حسد کوئی نہیں ہے. اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو وہ ایسے کھڑے تھے نا, تو ان کا جو حدیث میں تو یہ ایکشن نہیں ہے, لیکن تھوڑا عربی سے مناسبت کی وجہ سے جو ان کا جو باڈی ریئیکشن ہوا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے اچھلے اگو پھٹا تھوڑا نہیں تو میں ڈہ نہ پاؤں. تو کہنے لگے یہی ہے, یہی ہے. اور آگے کہنے لگے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو اللہ کے بندوں سے دل صاف رکھنا. اپنے گھروں میں اگر آپ کئی میاں بیوی آئے ہوئے ہیں, اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پیسے سے نہیں آئے گی, وہ آپ کے اچھے اخلاق سے آئے گی, آپ کے اچھے رویے سے آئے گی, برداشت کرنے سے آئے گی. ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں, چیزوں سے نہیں. 2 واقعات میرے ساتھ اوپر نیچے پیش آئے. ایک
دوست کے ہاں میرا بیان تھا مسورات میں، تو بیان کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ایک میرے دوست کی بیگم ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور وہ جو خود تھے میرے دوست وہ بھی بلینئر تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے، اتنا مالدار ہے، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا بلا لو، تو وہ آئیں اور تھوڑی سی بات کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خاوند کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے، لوگ میری گاڑی دیکھتے ہیں، میرے کپڑے دیکھتے ہیں، لیکن میرا دل تو اللہ ہی دیکھتا ہے اور تو کوئی نہیں دیکھتا، میرے خاوند کا جو سرد رویہ ہے اس نے میری زندگی حرام کر دی۔ چند دن کے بعد میں کراچی جا رہا تھا، تو مجھے دیکھ کر ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مولانا آپ سے ایک بات کروں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی بیوی سے اتنا تنگ ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا، اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے، میں کیا رکھ دی کتنے 3 فٹ جڑے کہ اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے۔ تو یہ دو تصویر کے رخ ہے، ایک خاوند کی بد اخلاقی سے عورت رو رہی ہے، اور ایک جگہ عورت کی بد اخلاقی سے خاوند رو رہا، اور وہ کہہ رہا بچے نہ ہوتے تو میں طلاق دے دیتا۔ تو اپنے گھروں میں اگر آپ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کا بول میٹھا کرو اور ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھو۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین گھونٹ اور سب سے میٹھا گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے جس کو وہ پی لیتا ہے۔ اچھا، غصے کو پینے سے کیوں تشبیہ دی؟ برداشت کرنا نہیں کہا، پینے سے۔ عرب میں پانی کوئی نہیں، اور پانی کے پیچھے 3 دن کا سفر کر کے وہ مشکیزوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں، تو پانی کی حفاظت وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں، تو ایک گھونٹ کے لیے بھی وہ ترستے ہیں۔ تو میرے نبی نے تشبیہ دی غصے کے پین برداشت کرنے کو پانی سے، کیا وہ پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو زندگی بچے گی نہ کہ بچے گی، کہ غصے کو پی جاؤ تو تمہاری گھر کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بچ جائے گی۔ اور ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ من اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ دیہاتی تھا، یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ وہ ادھر سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ وہ ادھر سے اٹھ کے پیچھے جا بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں ہوتے تھے، مثلا ادھر یہ عبدالوہاب بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے کہے مولانا تو میں اتنا ہی کروں گا جی، لیکن ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے تو آپ پہلے یوں ہوتے تھے، اس کو اپنا سینہ دیتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائے۔ ادھر سے بلاتا تھا تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ تو اس نے ہمارے نبی کو چاروں طرف گھما دیا، آگے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، پیچھے بھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی کب سمجھے گا، دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ آپ نے آخر میں فرمایا دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ اب غصہ تو ہر انسان مرد عورت کو آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آئے تو اس سے روک لیا۔
غصے میں صحیح بولنا انسان کے بس میں نہیں ہے، صرف انبیاء کو یہ طاقت ہے کہ وہ غصے میں بھی صحیح بولتے ہیں۔ تو اس لیے جب غصہ ہے تو خاموش ہو جاؤ، جب وہ لہر گزر جائے پھر اپنا گلا شکوہ جس سے بھی کرنا ہے کرو، لیکن غصے کی حالت میں بڑے سے بڑا ولی بھی وہ ضرور دائیں بائیں ہو جاتا ہے کہ انسان، اس لیے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو خوبصورت بنانا ہے تو امریکہ جانے سے نہیں خوبصورت ہوں گے، وہ آپ کے اچھے رویوں سے اپنے دل کو نفرت سے پاک کریں، اپنی زبان کو غلط بول سے پاک کریں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا کوئی یہ نہ کہے کہ میری بےزتی ہو گئی اور میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ بعد میں حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ یہ کتنے نوجوان پوچھتے ہیں جی وہ غصے میں جی میں نے طلاق دے دی اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اب تو نے خود ہی کام دکھا دیا تو میں کیا کروں؟ تو کہا جی بس وہ غصے میں ہو گیا، اس لیے میں کہتا ہوں غصے میں چھپ کر جاؤ۔ ویسے ہمارے ہاں تو ہر قسم کا سودا بکتا ہے۔ ایک صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان آیا مولوی صاحب کے پاس، جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا وہ ختم ہو گیا کام موجاں کر۔ اس نے کہا جی کوئی میرے واسطے رستہ کر دو، کوئی رستہ نہیں۔ تو اس نے جیب سے ایک موٹا سا لفافہ نکالا اور ان کے مسلح کے نیچے رکھ دیا کہ مولانا صاحب کوئی رستہ کر دو۔ کہنے لگے چلو سوچنے ہیں، کیا کیسی تو کہ جی میں کیسی تنترا طلاق کہ الحمدللہ نہیں ہوئی۔ اچھا کچھ یوں کی میں کہا تو چھوٹے کاف نہ لاکھے ترائے طلاق، وہ بڑے کاف نہ لوندا ترائے طلاق، طلاق نہیں آکھیا لہذا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ تو ایک بڑے مولوی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا پھر تو نکاح بھی نہیں ہوا، کہ اس نے کہا تھا قبول، اسے کہنا تھا قبول۔ تو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے نا تو اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا بول میٹھا کرو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، چونکہ وہاں کی لائف کیا پوری دنیا میں یہ کہ برداشت ختم ہے، تھوڑی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، تھوڑی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اپنے خاص طور پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ انڈیا پاکستان کے لوگ جہاں بھی آئیں نا ان کا سسرالی معاشرہ کوئی اچھا نہیں ہے، ان کی عادتیں تبدیل نہیں ہوئیں، وہ جہاں بھی گئے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ ہم ان کی تعلیم دیکھتے ہیں، یہ کر لیا، وہ کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، اب کاروبار سنبھال لیا، اب اس کی شادی کر لو، لیکن یہ کیا کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بہت اچھے لوگ ہیں، کس بات پہ؟ جہاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جب کسی کی بیٹی کو شادی کر کے لاتے ہیں تو اسے محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے، اتنی عزت دیتے۔ باقی اونچ نیچ تو ہر جگہ ہو جاتی، چونکہ یہ جنت تو ہے نہیں۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر تو وہ اداس بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، اداس کیوں؟ کہا جی میرا علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو اب یہ اتنا بڑا جوڑا ہے کہ نبیوں کے بعد اس سے بڑا جوڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو
اب ہمارا ہندی معاشرہ ہے کہ میں تو سسر ہوں، لڑکی والا، میں کیوں اپنے داماد کے پیچھے جاؤں؟ لیکن آپ نے کسی کو نہیں بھیجا، خود گئے تلاش کر، دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ کپڑا ہٹ گیا تھا تو مسجد کی مٹی ان کے کمر پہ لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا ابو تراب اٹھو۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کی دولت مل جانے سے مجھے اس لفظ کی زیادہ خوشی ہے اور رہے گی کہ میرے نبی نے اظہار محبت کیا۔ یہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے۔ ابو تراب اٹھو، ان کو لے کر آئے اور آ کر زمین پر لیٹ گئے۔ ادھر علی کو لٹا لیا، ادھر فاطمہ۔ حضرت علی کا ہاتھ یہاں رکھا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا بولو گئی ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ نہ علی سے پوچھا کیا بات ہوئی، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہوئی۔ یہ پوچھتے ہیں نا وہ اور لڑا کے آ جاتا۔ تو آپ نے دونوں سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ اپنا ہاتھ، بولو بھائی ہماری صلح ہو گئی۔ کہ جی آپ دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ باہر نکلے تو بڑا چہرہ چمک رہا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کروا گیا۔ تو اس طرح تو ہر گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک مستقل مزاج ہی ایسا بنا لیا جائے، سختی سے بولنا، طنز کرنا، ٹوکنا، یہ چیزیں محبت کو ختم کر دیتی۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ شادیوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا، جن کے ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے اور ایک سے بیوہ ہوئی ابو حالہ سے اور ایک سے بھی دوسرے سے بیوہ ہوئی ابن عابد سے، اور دونوں سے اولاد ہوئی۔ اور آپ 25 سال کے دنیا کے حسین ترین نوجوان اور 40 سال کی عورت سے آپ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ نے شادی کی اور زندگی کے 25 سال اس ایک عورت کے ساتھ گزار دی۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی تو 10 شادیاں کی۔ آپ نے کہا میں نے جب بھی شادی کی پہلے میرے اللہ کا حکم آیا۔ تو ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزار، اور عورتوں کو سمجھایا کہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی کیسے گزار۔ تو اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق دے، اس کی نیت فرمائے۔ تبلیغ میں تھوڑا وقت دیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔